ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عمر کے تعین کے حوالے سے. اب ہم اپنے آج کے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آئیں گے، یعنی قتل اور خودکشی کے درمیان جو تفریق پائی جاتی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے پینل کو ابھی جوائن کیا ڈاکٹر صوبیہ نے، جو کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں جن کا تعلق ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل سے ہے. آئیے انہیں سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ بھی ایک بہت بڑا کنٹروورشل معاملہ ہے کہ اب یہ بحث بھی سامنے آنے لگی ہے کہ آیا قتل تھا یا خودکشی تھی. اور بے شک اس کے معاملے میں اس کی قانونی حیثیت اپنی جگہ بہت اہم ہے، کیونکہ سزا ملنا یا نہ ملنا اس کا انحصار اسی بات پر ہوتا ہے. قتل بدقسمتی سے بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ انسان جو کہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اس کے اندر یہ تفریق کی جا سکتی ہے کہ کوئی انسان کب خودکشی کی طرف راغب ہونا شروع ہو گیا، یا کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کے ساتھ اسٹرانگ ایسوسیشن ہے کہ انسان خودکشی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام. میرے خیال سے اس بارے میں بات کرنا بہت مناسب تھا، نہ صرف اس ٹاپک کے لیے بلکہ یہ کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی اویئرنیس کریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اگر یہ پلیٹ فارم مل گیا ہے تو پھر ہمارا یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں. جہاں تک آپ سوسائڈ کی بات کرتے ہیں، ہماری زبان میں یعنی ماہر نفسیات کی زبان میں یہ ایکٹ ہوتا ہے ود دی انٹینشن آف اینڈنگ ونز لائف، یعنی کہ وہ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی ختم کرنی ہے. سوسائڈ یقیناً موت اس سے واقع ہو جاتی ہے، اور جو بچ جاتے ہیں انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی وہ پھر پیرا سوسائڈ کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں. اوور آل اگر آپ دیکھیں، ریسرچ ہوتی ہے، ڈیٹا ہوتا ہے، سوسائڈ از امنگ دی ورلڈز ٹاپ رینکنگ کازز آف ڈیتھ، بٹ ون آف دی کازز وچ از پریونٹیبل، ہائیلی پریونٹیبل. کس طرح سے ہوتا ہے، تھوڑا سا میں اگر اس میں تمہید باندھ لوں. سوسائڈ کے ریزنز بالکل ہو سکتے ہیں، سائکائٹرک بھی ہو سکتے ہیں، دیر آر نان سائکائٹرک ریزنز آلسو. سائکائٹرک میں تو آسانی ہے نا کہ اگر کوئی انسان ہے جس کو کوئی سائکائٹرک پرابلم ہے تو اس کو تو فوراً سے آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا، ٹریٹ ہو جائے گا اور پرابیبلی سوسائڈ سے بچ جائے گا. بٹ وی شوڈ فوکس آن دی ادر اسپیکٹس آلسو. اس میں کچھ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ رسک فیکٹرز ہو گئے یا پریڈکٹرز ہو گئے جو ہمیں بتا سکتے ہیں. اس میں ایج آ جاتی ہے. ایج کا ہوتا ہے کہ جی بوتھ ایکسٹریمز آف لائف، ویری ینگ ویری اولڈ میں سوسائڈ جو ہے تھوڑی ذرا زیادہ پائی جاتی ہے. ریزنس کیا ہو جاتے ہیں کہ جی ویری ینگ میں امپلسو ہو گئے یا وہ پیئر پریشر ہو گیا، وٹ ایور، بالکل ہو سکتا ہے. ویری اولڈ میں اس کا بالکل اپوزٹ، جو ان کی پوزیشن تھی سوسائٹل ہو گئی یا ڈیورس ہو گئی یا بہت ساری چیزیں، اس میں پھر ظاہر ہے ان کو ناکامی ہوتی ہے تو اس طرف جاتے ہیں. جینڈر میں بھی کچھ فرق آ جاتا ہے. میلز میں انفارچونیٹلی سکسیسفل سوسائڈ کا زیادہ سکسیسفل اگر آپ کہہ لیں، جی بالکل، اگین جس میں موت واقع ہو جاتی ہے میلز میں. اس میں کچھ ریزن جو آ جاتی ہے میل اور فیمیل میں وہ آ جاتی ہے کیونکہ وہ جو میتھڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. میلز عمومی طور پہ بائی نیچر اگریسو یا لیتھل میتھڈ یوز کرتے ہیں، جس میں فائر آرمز آ گئے، ہینگنگ آ گئی، اس میں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جینز میں ہوتا ہے ان کے کہ وہ خودکشی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اس کی کہاں تک حقیقت ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آلدو اگین سائکائٹری بہت نئی فیلڈ ہے، تحقیق بہت کم ہوئی ہے، لیکن ابھی تک جو تحقیق ہوئی ہے اس سے ضرور ثابت ہوتا ہے کہ سچ بیہیویئرس جو ہوتے ہیں ان کی جینیٹک پریڈسپوزیشن ضرور ہوتی ہے. کچھ کروموزومز وغیرہ بھی اب ان پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ کچھ فیملیز میں یہ کامنالٹیز پائی جاتی ہیں. اور ہم آگے بات کریں گے جب ہم سائکائٹرک ہسٹری لیتے ہیں، جو بھی ڈسیزڈ ہوتے ہیں یا جنہوں نے خودکشی کی ہوتی ہے اس پہ فیملی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. وہ بھی ایک امپورٹنٹ سورس بن جاتا ہے کہ ہاں جی فیملی میں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. ڈاکٹر غلام علی، کچھ خاص طریقہ کار ہیں جو عموماً انسان خودکشی کے لیے اپناتا ہے؟ جیسے جب کبھی خودکشی کا اندیشہ جن ڈیتھس میں ہوتا ہے تو اس کے اندر بات کی جاتی ہے یا تو لٹکا دیے جانے کی، یا پانی میں گر کر ہونے والی اموات کے متعلق، یا پھر یہ کہ کوئی دوائیں وغیرہ استعمال کر لی گئیں یا کسی زہر کا استعمال کیا گیا. کبھی کبھی انسان اپنے جرم کو چھپانے کی بھی کوشش کرتا ہے، یہ بھی فطری معاملہ ہے. بہت ساری اموات ایسی بھی ہوتی ہیں جس کے اندر کسی کو مارا جاتا ہے لیکن اس کو تصویر کشی اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ سوسائڈ لگے. تفریق کی جا سکتی ہے؟ جدید سائنس نے یہ ساری چیزیں اب تفریق کے اس عنصر کو بہت واضح کر دیا ہے کہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی قتل کرتا ہے تو قتل کرنے سے پہلے یا قتل کرنے کے بعد اس کو ایک دوسری تصویر بنانا چاہتا ہے کہ جناب یہ جو ہے وہ ایک قتل نہیں ہے بلکہ ایک خودکشی ہے. اور اس کے اندر مختلف قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا کسی کو مارنے کے بعد لٹکا دینا، مارنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ
पानी में फेंक देना, दरिया में फेंक देना, कुएं में फेंक देना, रेलवे लाइन के ऊपर रख देना, गाड़ियों के अंदर, ट्रैफिक के अंदर फेंक के भाग जाना कि उसके ऊपर कोई और गाड़ियाँ भी। इस किस्म की जो वो होती है, उसका मेन मकसद ये होता है कि जो उसने क्राइम किया है उसको वो छुपाए और उसको एक नई शक्ल दे दे। उसके अंदर दो चीज़ें हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। एक तो यही हैंगिंग कहा जाता है कि मारने के बाद उसको लटका दिया जाए, और उसकी बैरूनी तस्वीर जो होती है वो अगर एक एक्सपर्ट उसको एनालाइज नहीं कर रहा होता तो मिसलीड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। यानी यहाँ पर एविडेंस कलेक्शन ज़्यादा अहमियत बिल्कुल दे जाती है। और दूसरा ये होता है कि पानी के अंदर फेंक देना, उसके अंदर भी यही होता है कि जी उसको शक्ल ये दे दी जाए कि ये किसी वजह से गिर गया और ये या तो ख़ुदकुशी की इसने या इत्तफाकिया तौर पे ये ऐसा हो गया। अगर हम पहले वाले उसके अंदर आएँ कि जी जो हैंग किया जा रहा होता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये एक बहुत ही गंभीर किस्म का और बड़ा पेचीदा मसला हो जाता है। बिल्कुल। और आम पब्लिक को मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि ये इन दोनों के अंदर क्या एक फ़र्क वाज़े होता है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ऐसी होती है जो आम लोगों तक ना पहुँचे तो भी वो बेहतर होती है। बिल्कुल। और उसके ज़रिए ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले लेते हैं। और बहरहाल एक वाज़े तौर पे एक एक्सपर्ट अगर इन चीज़ों को करता है, मेरी लाइफ में जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस आए उसके अंदर मैंने जो टेक्निक इस्तेमाल की अपने एक महदूद वसाइल के साथ, वो ये थी कि डिजिटल फ़ोटोग्राफी हम कर लेते थे। उसके बाद हम उसको कंप्यूटर पे ले जाके और उसके जब बड़े स्लाइसेस करके देखते थे तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें टेबल के ऊपर एक महदूद वसाइल के साथ मिलती थी और हमारे पास जदीद टेक्निक नहीं होती थी, वो हम उसमें उस वक्त आराम से बैठ के जब चेक करते थे इन सब चीज़ों को तो उसके अंदर हमें वो वाज़े तौर पे मिल जाती थी। ख़ास तौर पे जैसे मैं आपको कहूँगा कि ये डैनियल पर्ल का केस था जी। या हसन गिचकी वाला केस था या फिर कफीला सिद्दीकी वाला केस था, इसके अंदर जो मैंने पोस्टमार्टम किए थे तो उसके अंदर हमने डिजिटल फ़ोटोग्राफी के साथ जो उसकी वापस किया था। और ख़ास तौर पे एक कराची के अंदर इंजीनियर लड़की और लड़के की शादी की रात डेथ हो गई थी, उसको भी हमने एनालाइज़ करके और उसके अंदर पुलिस की बहुत मदद की थी। और एक छोटे छोटे से फ़ोटोग्राफ जो जिसकी कोई अहमियत उस वक्त नज़र नहीं आ रही होती है, या एक छोटा सा सीन जो होता है जिसकी अहमियत नहीं नज़र आ, लेकिन ये सारी चीज़ें बैरूनी भी हो जाती हैं। फिर अंदरूनी जो चीज़ें चेंजेस आती हैं, कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कुदरत इंटरफेरेंस करती है खुद कि वो आपको एक एविडेंस दे रही होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो एविडेंस आप खुद पैदा कर रहे होते हैं। अब जिस जगह के ऊपर ये सब कुछ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी लटक के मर जाता है तो उस जगह की एक बहुत ही बड़ी अहमियत हो जाती है जिसे हम सीन ऑफ क्राइम कहते हैं। और वहाँ पर इतनी सारी मुशाहिदे में चीज़ें आती हैं हमारे कि अगर उसको सही तरह से कलेक्ट कर लिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन कोशिश ये होती है उनकी कि इस चीज़ को हम डिस्टॉर्ट कर दें, इस चीज़ को हम एविडेंस के ऊपर ना आने दें। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर बातचीत का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाया जाएगा। स्टे विद अस।